میری بہت ہی پیاری اور محترم فیملی، خوشیوں کا موسم آ گیا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند صرف آسمان پر چمکنے والا چاند نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا وہ نور ہے جو گناہوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اس بار یہ چاند ان خوش نصیبوں کے لیے ایک بہت بڑی اور خاص خوشخبری لے کر آ رہا ہے، جن کا نام ایسے یا ایسے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کا نام یا آپ کے کسی پیارے کا نام ان حروف سے شروع ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو مبارک، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے چاند میں ان ناموں کے لیے کنویکینس کے فیصلے چھپے ہیں۔ اور اگر آپ نے چاند دیکھتے ہی وہ چھوٹا سا عمل کر لیا جو آج میں بتانے جا رہا ہوں، تو یقین مانے پورے 30 دن آپ کو ایسی خوشخبریاں ملیں گی کہ آپ سجدے میں رو پڑیں گے۔ کبھی کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آخر میرے نام کا پہلا حرف ایس یا اے ہی کیوں ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کائنات کا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے؟ یقین کریں، آج جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ میں نے کتابوں کے اوراق سے زیادہ اپنے بزرگوں کی صحبتوں اور سالوں کے مشاہدے سے سیکھی ہیں۔ اور جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ روحانیت اور علم عادات کی پراسرار دنیا میں یہ دو حروف یعنی ایس اور اے کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طاقتور کنجیاں ہیں جو قسمت کے بند دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہیں، ان کی فطرت، ان کا نصیب اور ان کا اللہ پر توکل انہیں باقی سب سے منفرد بناتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے تجربے میں بارہا یہ دیکھا ہے کہ ایس اور اے نام والے لوگ دل کے اتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں جیسے صبح کی شبنم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا دکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، جو اپنی ضرورت پیچھے رکھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات ان کے دل پر اثر کر جاتی ہے، مگر ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا اللہ پر اندھا یقین اور توکل ہے۔ یہ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ادا ہے جو عرش والے کو پسند آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری بات بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب جو وقت آ رہا ہے، یعنی یہ جو اس سال کا رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ علم نجوم اور ستاروں کی چال کچھ ایسا حیران کن اور نایاب جوڑ بنا رہی ہے جو صدیوں میں کبھی کبھار بنتا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ خاص وقت ان ایس اور اے والوں یعنی کہ ان اے اور ایس والوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ ستاروں کی یہ ترتیب اور رمضان کی رحمتیں مل کر ایک ایسا روحانی ماحول بنا رہی ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کی ان دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے جو شاید یہ لوگ مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کر بیٹھ جائیں، اپنی سانسوں کو ہموار کر لیں اور پوری توجہ میری طرف کر لیں، کیونکہ میں اب ان 30 عظیم نعمتوں کا ذکر کرنے والا ہوں جو اس ماہ رمضان کے صدقے ایس اور اے نام والوں کی جھولی میں گرنے والی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے، مگر نصیب صرف خاص لوگوں کو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ غیب سے دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ پیسہ ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وہ راستے جو سالوں سے بند تھے اچانک کھل جائیں گے، اور اس دولت کے ساتھ ہی دوسری خوشخبری جڑی ہے جو ہر کرایہ دار کا خواب ہوتی، یعنی اپنا ذاتی گھر۔ جی ہاں، وہ لوگ جو کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، مالک مکان کی باتیں سن سن کر جن کی دل چھلنی ہو چکے ہیں، اس رمضان کی برکت سے ان کے کرائے کے مکان سے جان چھوٹے گی اور انہیں اپنی چھت نصیب ہوگی اور اپنا گھر جسے وہ اپنی مرضی سے سجا سکیں گے۔ اور بات صرف گھر پر نہیں رکتی، بلکہ زندگی کا ایک اور اہم ترین پہلو یعنی شادی۔ وہ لوگ جو پسند کی شادی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، جن کے رشتے کہیں نہ کہیں رکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، اب وہ دیکھیں گے کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہی اس سے عزت اور وقار کے ساتھ اس سے رشتہ طے ہو جائے گا، والدین بھی راضی ہو جائیں گے اور زمانہ بھی دیکھے گا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں کہ قرض خواہ دروازے پر کھڑے ہیں، ان کے لیے تو یہ وقت
آب حیات کی طرح ہے، کیونکہ برسوں پرانا قرض معجزی طور پر اتر جائے گا۔ اللہ ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ ادا ہو جائے گا اور آپ سکون کا سانس لے سکیں گے۔ زندگی کی آسائشوں میں ایک بڑی خواہش گاڑی کی ہوتی ہے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ پرانی سواری بیچ کر نئی اور بڑی گاڑی آپ کے دروازے پر ہارن بجاتی نظر آئے گی۔ یہ محض خواب نہیں بلکہ ایک ہونے والی حقیقت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت جو شاید دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے، وہ بے اولاد کی نعمت۔ وہ جوڑے جن کی گوشت سونی ہے، جو اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ انہیں اسی بابرکت مہینے میں چاند جیسا بچہ عطا کرے گا۔ ان کی آنگن میں بھی خوشیاں آئیں گی، کلکاریوں کی گونجیں اٹھیں گی۔ اور اگر ہم کاروبار کی بات کریں تو جو لوگ مندی کا رونا روتے ہیں، ان کا کاروبار اور دکان اتنا چلے گا کہ گاہک سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ رزق کی ایسی یعنی کہ رزق کی ایسی فراوانی ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی دکانیں جو کل تک خالی تھی۔ اسی طرح جو 200 نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، ان کے لیے سرکاری نوکری کی خوشخبری ہے۔ جس جاب لیٹر کا انتظار کرتے کرتے آنکھیں پترا گئی ہیں، وہ لیٹر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور جو لوگ بیرون ملک جا کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ویزا لگنا اب دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ برسوں سے رکی ہوئی فائل منظور ہو جائے گی اور جہاز کا ٹکٹ آپ کی جیب میں ہوگا۔ لیکن ان سب دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر ایک روحانی سعادت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہے دوستوں، اللہ اپنے گھر کا یعنی حج اور عمرہ گھر کا بلاوا بھیجے گا، اور وہ خوش نصیب ہوں گے جو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ اور صحت کے حوالے سے تو یہ وقت معجزات یعنی کہ معجزاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی پرانی بیماری ہے جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھی، تو اب وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ معاشرے میں عزت کا مقام پانا ہر شریف انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو اب آپ کی عزت میں اضافہ اتنا ہوگا کہ خاندان اور معاشرے میں لوگ آپ کی مثالیں دیں گے۔ جو لوگ کل تک آپ کو حقارت سی نظر سے دیکھتے تھے، وہی آج آپ کے اخلاق اور رتبے کو یعنی کہ گنگنائیں گے۔ اور آپ کے دشمن، وہ جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ کے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، وہ خود اپنی سازشوں میں ناکام ہو کر آپ کے قدموں میں گریں گے۔ ان کی دشمنی میں شکست میں بدل جائے گی۔ مالی معاملات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ کہیں پھنس جاتا ہے، کمیٹی نہیں نکلتی یا دیا ہوا ادھار واپس نہیں ملتا۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ رکا ہوا پیسہ، پھنسی ہوئی کمیٹی یا ڈوبا ہوا ادھار خود چل کر آپ تک واپس آئے گا۔ اور میری طالب علم ساتھی جو امتحانات کی وجہ سے پریشان ہے، انہیں امیدیں زیادہ اچھے نمبر ملیں گے، ان کی محنت رنگ لائے گی اور وہ والدین کا سر فخر سے بلند کر دیں گے۔ خواتین کے لیے، خاص طور پر بہنوں کے لیے، سسرال کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، تو اب سسرال میں راج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہنوں کو سسرال میں دوستوں رعایوں جیسی عزت ملے گی، ساس نند کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا۔ زندگی میں ترقی کے لیے ہنر بہت ضروری ہے، اور اللہ آپ کو کوئی نئی شکل، کوئی نیا ہنر سیکھنے کا موقع دے گا جو آپ کی آمدن کا ایک نیا اور بہترین ذریعہ بنے گی۔ اور قسمت کی دیوی تو اس طرح مہربان ہوگی کہ پرائیویٹ بانڈ یا کوئی اچانک انعام نکل سکتا ہے۔ اچانک دولت کا ملنا آپ کے بہت سے مسائل حل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر کا یوگ بھی بن رہا ہے۔ کسی خوبصورت جگہ سیر اور تفریح کا موقع ملے گا، جہاں جا کر آپ اپنے تمام تھکاوٹ بھول جائیں گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر ہوں گے کہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مخالفین بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ محلے میں آپ کی واہ واہ ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایسی پریشانی جو سالوں سے آپ کے ساتھ چھپی ہوئی تھی، جو ناسور بن چکی تھی، وہ اب چٹکیوں میں حل ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے یہ اس مسئلہ اتنا آسانی سے کیسے حل ہو گیا۔ دعاؤں کی قبولیت کا عالم یہ ہوگا کہ بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی اور دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسا لگے گا جیسے اللہ بس آپ ہی کی بات سننے کا منتظر تھا۔ اور ان تمام یعنی کہ 29 نعمتوں کا نچوڑ جو سب سے بڑی کامیابی ہے، تو اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گی۔ لیکن خدا را میری ایک بات پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں۔ اب عمل کو بہت غور سے، بہت دھیان سے اور بہت روح کی گہرائیوں سے سمجھنا ہوگا، اور یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، یا اگر آپ کے علاقے میں مطلع ابر آلود ہو یا چاند نظر نہ آئے، تو جیسے ہی آپ کو چاند نظر آنے کی سرکاری یا شرعی خبر ملے، بس وہی وقت قبولیت کا وقت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہلال رمضان یعنی کہ
رمضان کا پہلا چاند صرف ایک چاند نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا وہ مسکراتا ہوا پیغام ہوتا ہے جو بندوں کو یہ خوشخبری دینے آتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا موسم آ گیا ہے۔ اس لمحے آسمان کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین والوں کی دعائیں سمیٹنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملے یا آپ کی نظر اس باریک، خوبصورت اور روحانی چاند پر پڑے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو چولہا بند کر دیں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو قلم روک دیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں اور باوضو ہو کر انتہائی عاجزی اور نہ کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کعبہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہونا ایسا ہو جیسے ایک غلام اپنے بادشاہ کے سامنے، ایک بھکاری اپنے داتا کے سامنے کھڑا ہے، سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے اس حالت میں کرنا ہے وہ شکر ہے۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے کہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور رمضان نصیب کیا۔ یا اللہ مجھے صحت دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ یاد رکھیں، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسے اور دوں گا۔ شکر ادا کرنے کے بعد جب آپ کا دل نرم ہو جائے تو اب آپ نے اپنی زبان کو اس کلام سے موثر کرنا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے، درود شریف۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کا یہ سلام مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درود شریف دعا کے لیے ایسے ہے جیسے خط پر مہر لگتی ہے، بنا درود کے دعا زمین و آسمان کے درمیان مہلک رہتی ہے۔ اس لیے بڑے ہی پیار سے ٹھہر ٹھہر کر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ ذرا غور کریں، اس فتح کا مطلب ہے یہ فتح کا مطلب ہے وہ ذات جو بند راستے کھول دیتی ہے، جو مشکلات کی گڑھیں کھول دیتی ہے، جو دلوں کے قفل کھول دیتی ہے۔ اور یا رزاق وہ ذات ہے جو وہاں سے رزق دیتی ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اور رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، اجرت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اور دوستو ذہنی سکون بھی رزق ہے۔ اب آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد کا خاص خیال رکھیں، نہ کم نہ زیادہ، بس 33 بار انگلیوں کے پوروں پر یا تسبیح پر پڑھیں اور پڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کسی رات پکار رہے ہیں، کہ جب آپ کہیں گے یا فتاحو تو دل میں یقین ہوگا کہ میری شادی کی رکاوٹ رک رہی ہے، رکاوٹ کھل رہی ہے، میرا کاروبار کھل رہا ہے۔ اور جب کہیں گے یا رزاقو تو یقین ہو کہ اللہ کے خزانے میرے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اب عمل کا سب سے اہم اور آخری مرحلہ آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا روحانی کنیکشن اپنے عروج پر ہوگا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ چھت یا کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھیں اور اپنی بند آنکھوں میں یا کھلی آنکھوں سے آسمان کی وسطوں پر اپنے نام کا پہلا حرف اگر آپ کا نام ایس سے بنتا ہے تو ایس، اور اگر اے سے بنتا ہے تو اے کا تصور کریں۔ یہ تصور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ آسمانوں پر نور ہے اور آپ کا نام لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس تصور کے ساتھ اللہ سے اپنے نصیب کی کھلنے کی دعا مانگیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے اور اللہ اسے کہے اے میرے رب، اللہ سے کہے اے میرے رب، اے ستاروں کے مالک، اے تقدیریں لکھنے والے، جس طرح تو نے اس حرف ایس اور یا اے کو میرے نام کا حصہ بنایا، اسی طرح خوش نصیبی کو بھی میری تقدیر کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تیرے ایک کن کی دیر ہے، میری جھولی بھر دے۔ میرے دوستوں، جب پورا عالم اس بابرکت مہینے کے استقبال میں ہوگا، مسجدوں میں چراغاں ہو رہا ہوگا، فضاؤں میں درود سلام کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اس وقت آپ کی یہ تنہائی میں مانگی گئی دعا یا آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نگاہیں اور یہ تڑپتا ہوا دل عرش کو ہلا دے گا۔ میری بات کا یقین کریں، یہ چند منٹ کا عمل جو بظاہر بہت چھوٹا اور آسان لگتا ہے، یا آپ کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل مٹی میں مل چکے تھے،
جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا نہ پہننے کو کچھ، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نام کا سہارا لیا، جب انہوں نے رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر کی، تو آج وہ لوگ محلوں میں رہتے ہیں، آج وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ یہ طاقت میرے یا آپ کی نہیں، یہ طاقت اس رب کے نام کی ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں ان 33 نعمتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کے لیے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا؟ میری دل سے دعا ہے اور اس وقت میرا دل بہت بھر آیا ہے، میری دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے اللہ پاک دوستوں اس سمیت ہم سب کی سننے والوں کی، میرے سننے والے ہر بہن بھائی کی جھولیاں خوشیوں سے، رزق سے، میری ہم سب کی صحت سے اور ایمان سے بڑھتے کامنٹس میں اپنا نام لازمی لکھیں، اپنے شیئر کا یعنی کہ ابھی شیئر کا بٹن دبائیں اور اس خبر کو، اس خیر کو سفر میں میرے ہم سفر بن جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔